صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهد وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. احسنت ماشاءاللہ. اچھا کسی نے تو سلامتی کے لیے سب مل کے ایک اور بار بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأعيان فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني زغفة فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزمت لك فدخلت معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا وردي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء
فتنى الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت ويا بضعتي قد أحسنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وقاستي وهامتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأضحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال العميد جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوتي ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزم لي أن أحبتل إلا الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد عزمت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله أتعزم لي يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عزين لي أن أدخل معكم
تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكرون خبرون هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذ الله الحسن وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما سكنوا خبرون هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذ الله الحسنى وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل سر ماشاءاللہ. بچے کی ہمت افزائی کے لیے ایک اور مل کے دوبارہ صلوات پڑھنے والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی اور ہمت افزائی کے لیے تمام بچوں کے لیے مل کے اس سے بہتر سب مل کے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشیوں امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرسی سے قبل 4 مصرع کی سماعتوں کی نظر کروں گا. پہلے یہ مان لے کہ ہے مشکل کشا علی پہلے یہ مان لے کہ ہے مشکل کشا پھر دیکھ تیرے واسطے
کرتے ہیں کیا علی، اور پھر دیکھتے تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی، اور ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں، ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں، اور ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی، پہلے یہ مان لے کے ہے۔ سورہ فاتحہ۔ نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، دل شکست پہ ایک اور زخم کھانے کو، ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہیں کہ رحلتے قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، بڑھے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا، علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا برپا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو منہ اٹھا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے
قاسم قریب لاشے قاسم جو پہنچے سروردی تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین کہ تھوڑی دیر تو آئی سکا نہ دل کو یقین کہیں تک کچلا ہوا جسم دست و پا تھے کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا تھے ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے لبوں پہ صبر کی بندش دل میں حشر بپا اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے نہ جانے کیسے تن منتشر کو جمع کیا ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سے نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹھڑی بجائے لاش وہ دیکھیں گے بری گٹھڑی سر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے کبرا تڑپ کے مانے سوئے لاشے پہ سر دیکھا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں بس کے آئیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں پیس کے آئیں گے قاسم حسین جاتے ہیں صلی اللہ
سورہ فاتحہ سے تمام مرحوم مومنین و مومنات ملت جعفریہ بالخصوص مراجع کرام، علماء کرام، شعراء کرام، ذاکرین، مقررین، حاضرین کے تمام مرحومین، شاہد بھائی کی فیملی کے تمام مرحومین کو یاد فرما لیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ ماحول بن جائے، کیونکہ دیکھیں جو چیز پسند کی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آگے جا کے پہلی صف میں بیٹھیں۔ عزاداری سید الشہداء غم حسین سے اور کیا چیز پسندیدہ اور محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات۔ عزیزان ایمان، عزاداران سید الشہداء، میرے بزرگ دوستوں اور بچوں، السلام علیکم۔ جیسے آپ نے دیکھا میں نے خطبے کو بھی تھوڑا سا کم کر دیا تاکہ ہم اس گفتگو میں، اس عزاداری میں، بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سنتے رہیں گے، کوشش ہوگی کہ آسان سے آسان الفاظ میں کچھ گفتگو ہو اس کتاب مبین کے بارے میں جو پریز کرتی ہے، قصیدہ خوانی کرتی ہے اہل بیت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کرنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے اور تھوڑا سا اس کو اوپن کرتا ہے کہ پھر وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جملہ کہہ دیا نا، متقین، پائس لوگوں کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جو خود تقوی اختیار نہیں کرتے، جو پائس نہیں ہے، جو خود مورلی سٹرونگ نہیں ہے، ان کو قرآن ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے کہ قرآن سے ہدایت توقع کرے، پہلے کوشش کرنی پڑے گی کہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ جب تک کہ تقوی نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہوگی۔ اور وہ کس طرح ہو، آگے بڑھ کے کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے اہم شرط پہلے یہ ہے کہ ایمان آئے، اور پھر اس کے بعد قرآن ہدایت کرے گا۔ اور جب قرآن ہدایت کرے گا تو عزیزان ایمان، قرآن مجید وہ محکم
کمپریہنسو کمپلیٹ کتاب ہے جس کا ایلوکوینس میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کا فضائل و مناقب بیان کرتے جائیں دن گزرتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے، لیکن ریزن ہے ہر دور میں ایک معجزے کے لیے۔ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک معجزہ رکھا ہے، اور ہمارے لیے رسول خدا کے ساتھ معجزہ رکھا قرآن مجید کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی تو ریزن ہوگی۔ تو یہی بات کو ایک شخص نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے رکھا کہ عصا اژدہا بن گئی، حضرت عیسیٰ کو شفا دی، بیماروں کو شفا دی، اور رسول خدا کے دور میں معجزہ قرآن مجید دیا۔ الگ الگ معجزے کیوں رکھے؟ آخر کیا حکمت ہے کہ اس دور میں وہی معجزہ کیوں؟ خوبصورت جواب امام نے فرمایا۔ امام نے کہا موسیٰ کے دور میں سورسری، میجیشینز کو بہت مانا جاتا تھا، اور جو اگر میجیشین ہے تو لوگ اس کی بات فوراً مان لیتے تھے، یعنی اگر یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے مطلب اس کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ نے موسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ تم جسے تسلیم کرتے ہو وہ موسیٰ کے سامنے ہیچ ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جادوگر نے جب دیکھا موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، ہم موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ سبمٹ ہو گئے، وہ تسلیم ہو گئے، تو پھر باقیوں کا کیا ہوا؟ کہا حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیکل سائنسز بہت پروگریس کر رہی تھی، وہ اپنی اس بات پہ غرور کرتے تھے کہ ہماری میڈیکل سائنسز بہتر ہے، ہم چیزوں کو کیور کر سکتے ہیں، بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود لیپریسی کا علاج نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ نے ایسے میں اپنے نبی کو بھیجا جو نہ صرف لیپریسی کو بھی کیور کر رہا ہے، بیماریوں کا علاج بھی کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے اذن سے زندگی بھی دے رہا ہے۔ تو وہاں عاجز ہو گئے کہ ایسا کیور تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہے نہ ہے معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح رسول خدا کے دور میں ویسے تو عرب میں جاہل زیادہ تھے، لیکن جو پڑھے لکھے تھے، لٹریچر وہ بہترین مانے جاتے تھے، اور عربی ادب، شاعری عربی کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، لوگ اس بات پہ تسلیم ہوتے تھے۔ ایسے میں اللہ نے رسول کو ایسا محکم ایلوکوینس والا قرآن مجید کا معجزہ دے کے بھیجا کہ جہاں عربی ادب کے مشہور اور بہترین لوگ بھی عاجز آ گئے کہ اس قرآن کے کلام کے سامنے ہمارے کلام کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ پہلے کی خبر بھی دیتا ہے، آنے والی خبر بھی دیتا ہے، فیوچر کے بارے میں بھی بتاتا ہے، حال بھی بتاتا ہے۔ نہ یہ شاعری ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی مصرع شاعری کے وزن میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا خوبصورت ہے کہ ایک کے بعد ایک جملہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ خدا کا کلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاباش، سلامت رہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید دے کے بھیجا۔ اب قرآن مجید جو دے کے بھیجا یہ کتاب خدا ہدایت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ متقین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ میں گفتگو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہدایت کی ضرورت ہے نا، اسی لیے پروردگار آگے بڑھ کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس میں ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں، ہم نے کلیئر سائنز رکھے ہیں اس میں، تاکہ یہ غور و فکر کریں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ کس کی طرف سے کتاب ہے،
یہ کس کا معجزہ ہے, اس میں کیا کیا موجود ہے. آگے بڑھ کے فرماتا ہے لا رتبم ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا علم ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے. ذرا یہ غور و فکر تو کرے, انہیں پتا چلے گا کہ زمین و آسمان کے بارے میں, ہواؤں کے بارے میں, پہاڑوں کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, لوگوں کی نفسیات کے بارے میں, پچھلے پیغمبروں پہ کیا گزری ان کے بارے میں, آنے والی امت کے ساتھ کیا ہوگا ان کے بارے میں, ہمارے رسول پہ ہم نے کیا نازل کیا ان کے بارے میں, اور کس طرح ہم نے انسان کو ایک قطرے سے معراج عطا کی کہ اسے اختیار دیا, سوچنے کی طاقت دی. ان تمام چیزوں کو ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. اگر یہ غور و فکر کریں گے, اگر یہ تدبر کریں گے, تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہے. بے شک بے شک. اور یہ غور و فکر کرنے کے لیے دوسرے مقام پہ اس کو آپ کنیکٹ کریں تو رسول خدا نے پھر فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عطرت اور اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما, اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے ملو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں, جو میں بار بار کہتا ہوں, کہ جہاں فضائل بیان ہو نا, اس کے ساتھ ساتھ ایک پاز اپنے لیے سوچ کے یہ یاد کیا جائے کہ آج میرے لیے کیا اپلیکیبل ہے. بزرگ بہتر جانتے ہیں اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے کہ جب رسول خدا نے کہا ہے ان دونوں سے متمسک رہو گے, یہ نہیں کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے. اگر ایسا ہوتا تو لوگوں نے پھر آواز بلند کی تھی کتاب خدا کافی ہے. اور ہمارا یہ حال ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن ناطق کو لے لیں اور قرآن صامت طاق پہ پڑا ہوا دھول میں بھرا رہے, اور جو رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگارا میری قوم نے قرآن کو ہلکا لیا ہے, ہم پہ اس کا اطلاق نہ ہو. سب سے زیادہ قرآن پہ محنت کرے, آگے بڑھے, تو ہمارے پاس وہ سرچشمہ ہے, ہمارے پاس وہ اہل بیت کا صدقہ علوم ہے کہ اس پہ اتنی محنت کرے کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں اتنا لطف اندوز ہوں گے کہ یہ کتاب, یہ کلام خدا, رات بھر بیٹھے رہے ابن عباس و مولا کائنات صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے. اس کے بعد علی نے کہا کہ ابن عباس فجر کا وقت ہو گیا ہے, اگر اور وقت ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. وہ تفسیر کا کیا عالم, ایسی بتاتا کہ کتابیں کی کتابیں لکھی جائیں, 70 اونٹوں پہ لادا جائیں. 70 اونٹ جو یہ کہا جا رہا ہے نا, یہ سمجھاتے ہیں ضرب المثل. یہ ایسے نہیں کہا جا رہا ہے کہ لٹرل نمبر 70, جسے ہم کہتے ہیں نا ہزاروں, سووں. اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ پھر لیتے آؤ علی بتاتا جائے گا. کیا کہنا 70 اونٹ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ اسی طرح کہا جا رہا ہے ضرب المثل میں کہ اونٹوں پہ لاتے جاؤ, میں بتاتا جاؤں گا. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے عرض کروں کہ یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے, پہلے تو اور زیادہ مشکل تھا کہ چھوٹی سی چیز میں کس طرح بہت زیادہ سما جاتا ہے. لیکن آج جو کمپیوٹر سائنس نے آسان کیا ہے, زوم کرتے ہیں کرسر سے آپ, پھر اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے. آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا چھوٹے سے فونٹ میں, اور وہ بالکل اتنا چھوٹا ہے, سن رہے ہیں بچے, اب آپ اس کو زوم کرتے جائیں, جیسے جیسے زوم کرتے جائیں گے فونٹ وہ میکسیمائز ہوتا جائے گا. پتا چلا کہ ارے یہ تو سارا کا سارا پیج لکھا ہوا ہے, میں تو سمجھ رہا تھا ایک ڈاٹ ہے. بھئی ایک ڈاٹ ہے میں سمجھ رہا تھا, لیکن جیسے میں نے میکسیمائز کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو پورا کا پورا پیج ہے. یا پھر اللہ نے ایک اس آنکھ میں ساری دنیا کو سما دیا ہے.
تو سمجھ میں اتنی بات آ گئی نا کہ چھوٹی چیز میں سب کچھ سما جاتا ہے، لیکن مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ جب تک کہ اسے میگزیمائز کروں، سمجھوں کہ اس میں سب کچھ ہے۔ اب سنیں، فرمایا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو سارے قرآن کا، سارے سورہ حمد کا، سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں موجود ہے، اور وہ جو بے میں موجود ہے اس بے کے نیچے لگے ہوئے نقطے میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہا انا نقطہ تحت البا، وہ میں بے کا نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، اور اگر علی وہ بے کا نقطہ نہ ہو تو بے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کتاب مبین ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ تو جو تدبر ہے نا وہ یہ میگزیمائز کرنا ہے، اپنے کرسر کو یوز کرنا ہے، میگزیمائز کرنا ہے۔ اور ہمارا کرسر کیا ہے؟ ہمارا کرسر یہ ہے کہ قرآن پہ ٹائم دیں، اس کی تفسیر پہ ٹائم دیں، یہی ہمارا کرسر ہے۔ جب اس کو میگزیمائز کریں گے تو پتہ چلے گا اہل بیت نے جو علوم بتائے ہیں اس میں اتنا سب کچھ موجود ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا رسول خدا، نوروا بیوتکم بقراءۃ القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو۔ اب یہ ہماری ویژن میں پاسبل نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے کہ قرآن سے گھر منور کیسے ہوگا، کیونکہ ایبیلٹی نہیں ہے نا آنکھوں میں، لیکن اندازہ لگائیں کہ تفسیر کا تو یقیناً اپنا مقام ہے، لیکن اتنا ثواب ہے قرآن مجید کا کہ لیولز پہ ثواب ہے۔ قرآن سن رہے ہیں نا تو کان میں سنائی دے رہا ہے، اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں نا حروف کو، سبحان اللہ، تو وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کا اپنا ثواب ہے۔ پڑھ رہے ہیں نا زبان سے، جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کا اپنا ثواب ہے۔ اچھا وضو کر کے پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، واجب ہے وضو کرنا۔ وضو کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے مس کیا، ٹچ کیا، جو حروف کو ٹچ کر رہے ہیں نا یہ مس کرنے کا اپنا ثواب ہے۔ اور آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، گھر میں کوئی اور ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی امی ہے، آپ کے بابا ہے، جو بھی ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، لیکن ان کی ایک نیت یہ ہے کہ اچھا آپ پڑھ رہے ہیں نا قرآن، سنتا رہوں۔ تو وہ جو قرآن سن رہے ہیں نا، باقی تو اپنے کاموں سے دوسری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سن رہے ہیں، انہیں سننے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک تلاوت قرآن سے کتنا گھر منور ہو رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس علی نے قرآن کی اتنی ایمفیسس کی ہے اس کی محبت کا دعویٰ رکھنے والا قرآن کو فراموش کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جب تفسیر کی بات آتی ہے تو یہ بہت بڑا میدان ہے، جتنا آپ ڈسکس کرتے جائیں۔ دیکھیں خود تفسیر جو ایک لفظ ہے، یا بچوں کے لیے ایکسیجسس، وہ خود روٹ ورڈ سے ہے، اس کے فسرہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو واضح کرنا، یا پردے کو ہٹانا، یا چھپے ہوئے مطالب کو عیاں کرنا، اوپن کرنا، کلیئر کرنا۔ اور قرآن مجید میں بہت سے چھپے ہوئے مطالب ہیں، اسی لیے علامہ طباطبائی اس کو اور ٹیکنیکلی سمجھاتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے؟ ہوا بیان آیات القرآن، یہ بیان ہے قرآن کی آیتوں کا۔ کس طرح کا بیان ہے؟ جو انٹینڈڈ معنی ہے جس نے کلام کو بھیجا، اور وہ انٹینڈڈ میننگ اس کے ساتھ ساتھ مقاصدہا و تعویلہا، مقصد کیا تھا اس آیت کے اس معنی کا اس موقع پر، اور اس کی کیا تعویل ہے، اس کی کیا باطنی انر میننگ ہے،
کیونکہ ایک جملہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس جملے کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہوتا ہے, ہڈن میننگ بھی ہوتا ہے. بہت سے جملے ایگزامپل دینے کا ٹائم نہیں ہے, میں جلدی آگے بڑھوں. ہڈن میننگ بھی ہوتا ہے, تو اس ہڈن میننگ کو انہائڈ کرنا, جب انہائڈ کریں گے تو اس انہائڈ کرنے کے لیے جو پروسیس لگے گا وہ تفسیر کا حصہ ہے. اور جب تفسیر کا حصہ ہے تو یہ تفسیر بڑا سمپل سا کام نہیں ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. تفسیر فی اللغہ, لغت یعنی ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس پہ محنت کرتے ہیں مفسرین. اور تفسیر فی الاحادیث کہ کون سی آیتوں کے بارے میں کون سی احادیث آئی ہیں, یہاں تک کہ تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر کرتے ہیں دوسری قرآن کی مطالب کی وجہ سے. یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو علامہ طباطبائی کی سب سے زیادہ یہ ہے. یا پھر جو ٹریڈیشنز والی ہیں وہ تفسیر نور الثقلین ہے, تفسیر نمونہ ہے. اور آج آپ یقین مانیں اتنا آسان کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا نے, اس ترقی نے, کہ ہمارے پاس یہ فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے, موبائل کے تھرو, کمپیوٹر کے تھرو. پہلے نہیں تھا. میرے دوستوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ جانتے ہیں, پہلے ہمیں لائبریری جانا پڑتا تھا جس کے پاس فزیکل تفسیر کی کاپی ہے. جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کیا تھا آغاز میں, تو ہم لائبریری جاتے تھے, وہاں سے نوٹس بناتے تھے, کیونکہ وہ ایکسپینسو کاپیز ہیں, وہ ایک ہی کاپی رکھتے تھے لائبریری میں, اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ گھر لے کے چلے جائیں, بھول جائیں گے. تو آپ اپنی نوٹ بک لے کے جاتے تھے. موبائل میں نوٹس بنانے کا آسان کام نہیں تھا, تو وہاں بیٹھ کے نوٹس بناتے تھے آیت کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد آ جاتے تھے. لیکن آج کتنا آسان ہے, آپ کے پاس ایپ میں چیزیں اویلیبل ہیں, اور اگر ہم اس پہ استعمال کریں, فوکس نہیں کریں, تو کیا پھر جواب دیں گے؟ جب اویلیبل ہے تو استعمال کرنا ہوگا, اور جب استعمال کریں گے تو تفسیر قرآن بالقرآن کی مثال ایک کہ قرآن مجید نے کہا کہ جو اندھے ہوں گے وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. تو اب اگر یہی وجہ ہے کہ ان کے در سے وابستہ ہونا ضروری ہے جو علم کے مطالب سے آشنا ہے, تو اگر اس طرح لیں گے مطلب کہ نہیں, تب قرآن مجید تو آسان ہے. ایک کلیم ہے یہ تفسیر قرآن میں, ایک کلیم یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے, جو سامنے آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہی ہے, آپ کو کچھ اور تفسیر کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ پروردگار نے کہا ہے اعمیٰ, جو اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق نے اس کا ریفرنس دے کے پھر سمجھایا کہ یہاں اندھے سے مراد جب ہدایت نہ ہو تو پھر اس کے بعد ظلمت کا اندھیرا ہوتا ہے. جو دنیا میں بغیر ہدایت یافتہ ہوگا, جو دنیا میں یہ چوز کرے گا کہ وہ ہدایت نہ پائے, اسے آخرت میں بھی بغیر ہدایت کے ظلمات میں, اندھیرے میں اٹھایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تفسیر ضروری ہے, اور تفسیر جب ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسوں کے پاس جاؤ جن کے پاس تفسیر کا علم ہے, ان کے در پہ جاؤ جنہوں نے مطالب کو بتایا ہے. ارے جس آصف ابن برقیہ نے, جس کے پاس علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, یہ کہا کہ آپ اپنی آنکھیں پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلخیس لا سکتا ہوں, تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا جس کے لیے کہا جا رہا ہے علم کتاب کا علم موجود ہے. اب اس کے بعد پھر حیرت کی بات کیا ہے, اس نے منبر سے کہا سلونی سلونی, جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو, زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کے بارے میں بتاؤں گا, تمہیں دریاؤں, جھاڑوں, پہاڑوں, ذرات کے بارے میں بتاؤں گا, تمہیں جنت و دوزخ کے بارے میں بتاؤں گا, تمہیں معرفت پروردگار کے بارے میں بتاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
जब उसके दर से वाबस्ता होंगे, और होंगे नहीं, होना जरूरी है। रसूल खुदा की वसीयत है, 2 गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहे हैं। अब इसमें सबसे अहम चीज यह है कि तफसीर बिर्राय, जो हमारे यहाँ हराम है, इसीलिए हराम है क्योंकि जब उसमें अपनी राय आ जाती है। अच्छा देखें, बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों के लिए बता दूं क्यों अपनी राय का प्रॉब्लम होता है। देखिए, हम स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल फार्मूलाज हैं, और मैं गया अपने इंग्लिश लिटरेचर के टीचर के पास और मैंने कहा कि देखिए, मुझे थोड़ा सा डाउट्स हैं केमिस्ट्री में, इन फार्मूलाज के बारे में आप प्लीज़ क्लैरिफाई कर देंगे। वो कहेंगे भाई आप मतलब अगर कोशिश करेंगे तो फिर वो पानी का H2O भी जो है ना, कुछ और गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। तो वो कहेंगे कि नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। या इसी तरह कोई भी किताब ले लें आप, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट ले लें, अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिसके पास उसकी नॉलेज नहीं है, हम उससे कंसल्ट करेंगे कि इसके बारे में मुझे बताए, तो 2 ही सूरतें होंगी। या तो वो ऑनेस्ट होगा और कहेगा कि इसका जवाब मुझे नहीं आता, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर अगर ऑनेस्ट इस तरह नहीं है तो वो जवाब देने की कोशिश में अपनी राय को इंक्लूड करेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां ये इस तरह होगा। तो ये जो राय है ना, फिर उसके बाद कंफर्म नहीं है कि वो बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब वो पता कब चलेगा, जब आप एग्जाम लिख के आ जाएंगे और उसको आपको रिजल्ट मिलेगा तो पता चलेगा ये तो आपने सारा का सारा एग्जाम गलत लिख दिया। यही वजह है कि तफसीर बिर्राए हराम है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है आप। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वर्रासिखून फिल इल्म, जिसको अल्लाह ने कहा है कि उनसे रुजू करो जिसके पास इल्म है, उनसे रुजू करो जिसको हमने किताब का इल्म दिया है, उनसे रुजू करो जिन्होंने दावा किया है सलूनी सलूनी, पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना हो। जब ये कहोगे कि हमारे लिए किताब खुदा काफी है लेकिन जानते कुछ नहीं है, तो फिर राय का प्रॉब्लम हो जाएगा और राय का पहाड़ बन जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले दिस इज द रीजन कि राय वाली तफसीर नहीं चाहिए। और जब हमारे उलमा तफसीर पे मेहनत करते हैं तो लगता बहुत आसान है, थोड़ी उलमा की मेहनत का भी अंदाजा लगाएं और उसके बाद कंपेयर करें कि उनकी इतनी मेहनतों के बाद क्या ये इंसाफ है कि हम सिर्फ तफसीर को रिफर करके पढ़े नहीं? क्या ये इंसाफ है कि रसूल खुदा ने कहा है कि दोनों से मुतमस्सिक रहना है, अहले बैत से और कुरान से, और हम फरामोश कर दें? जो उलमा तफसीर पे मेहनत कर रहे हैं वो इल्म हदीस पे उबूर रखते हैं, ट्रेडिशंस के, वो इल्म रिजाल पे भी उबूर रखते हैं। जो नरेशंस आए हैं, जिन्होंने नरेट किया है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो लुगत पे उबूर रखते हैं। तफसीर फिल लुगा मैंने आपसे जिक्र किया, जब तक कि खुद अरबी नहीं जानते तो फिर उसके बाद अपनी राय से तफसीर जो देने लगेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे। और जब इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो उलमा उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस मैं आपको समझाऊं छोटी सी मिसाल के जरिए। 11वें इमाम हसन अस्करी थके तो नहीं है, बस 1-2 मिसालें और रब्ते मसाइल। अगर आप लोग थक गए हैं तो मुझे सलवात की आवाज से अंदाजा हो जाएगा। नारा हैदरी। इमाम के पास उनके स्टूडेंट्स आते थे
بہت مشکل سے جو ملتے تھے. تو ایک دفعہ وہ جو اسٹوڈنٹ تھے ایکچولی اسحاق کندی کے پراپر اسٹوڈنٹس تھے, لیکن امام کے پاس حقائق کے لیے آتے تھے. اور اسحاق کندی بہت ہی اچھا اسکالر تھا, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسکالر تھا, فلسفر تھا. اور اس نے یہ شروع کیا کہ قرآن کی آیتوں کو جمع کرنا شروع کیا یہ کہہ کے کہ قرآن کی آیتوں میں کانٹرڈکشن ہے, میں وہ آیتیں جمع کرتا ہوں. اور اس پہ وہ کتاب لکھنے لگا کہ میں قرآن کی وہ آیتیں جمع کروں گا جن میں آپس میں ایک دوسرے سے کانٹرڈکشن ہے. تو ایک دن وہ جب دونوں شاگرد آئے ہوئے تھے تو 11ویں امام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے استاد سے کچھ کہتے کیوں نہیں ہو کہ وہ اپنے ٹائم کو غلط ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے, قرآن کی کانٹرڈکشن والی آیتوں کو ڈھونڈنے میں. انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ, مولا ہم اس کے سامنے کیا کہیں, وہ اتنا ایکسپرٹ ہے, وہ ہمارا استاد ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کا ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے, وہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے. تو اس سے زیادہ کہ ہماری ریلیشن شپ خراب ہو, ناراضگیاں بڑھیں, ہم کیا کہیں. ایک چیز پھر یہ بھی بن گئی کہ ناراضگیاں ہونے کے مقام پہ بھی پولائٹلی چیزوں کو کہا جاتا ہے. حق کی بات طریقے سے حق کے لیے پہنچانا ضروری ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات بھی صحیح ہے, اپنے انداز سے تم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ ایکچولی کانٹرڈکشن نہ ہو. جس کا کلام ہے اس کا انٹینڈڈ میننگ کچھ اور ہے, تم کچھ اور سمجھ رہے ہو. چونکہ تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا جس کا کلام ہے, جس نے بھیجا ہے, تم نے وہ مطلب سمجھا جو تم سمجھ رہے ہو, تو تم نے یہ سمجھا کہ وہ کانٹرڈکشن ہے, لیکن ٹیکنیکلی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. تو وہ گئے, تو اس کے بعد باتوں میں انہوں نے کہا کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ہو سکتا ہے جو مطلب آپ نے اس آیت کا سمجھا ہے وہ مقصد نہیں ہے مطلب کا جس نے قرآن کے اس کلام کو بھیجا ہے, اس آیت کو بھیجا ہے. یہاں اللہ کا انٹینڈڈ مطلب کچھ اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, اور آپ نے جمع کیا کہ یہ کانٹرڈکشن والی آیتیں ہیں. جب انہوں نے یہ کہا نا, فوراً اس کا ذہن کلک ہوا. آسان بات تھی, آج ہمیں بڑی آسان لگ رہی ہے, اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں آسان سامنے ہوتی ہے, لیکن جب تک کہ زمانے کا امام ایک جملے کے ذریعے ہدایت نہ کرے, یہی تو وجہ ہے کہ وارث علم الکتاب ہے نا, جب وہ ہدایت کرے تو پھر ڈائریکشن مل جاتا ہے. اس نے فوراً کہا کہ یہ بات تو تم نے بالکل درست کی ہے, میں اپنی ان تمام کتابوں کو یہ جو کہہ رہا ہوں جلا دوں گا. لیکن پھر اس نے پلٹ کیا, اچھا ایک بات بتاؤ, یہ تمہارے ذہن میں کیسے آیا, یہ تم نے کیسے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہم نے سوچا آپ کو بتا دیں. اس نے کہا کہ دیکھو اپنے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں, لک میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو, مجھے اندازہ ہے کہ تم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے, تم کیا کہہ سکتے ہو, یہ تمہارا کہا ہوا نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ 11ویں امام نے سجیسٹ کیا تھا. اس کے بعد اس نے ان کتاب کو, ان موضوعات اور ورقوں کو جلا دیا جو وہ کانٹرڈکشن کے لیے جمع کر رہا تھا, اور تفسیر پہ صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے لگا. پتہ چلا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے ان سے رجوع کریں گے تو صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے, ورنہ سمجھیں گے کہ قرآن کے مطالب کچھ اور ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے حساب سے چیزیں کرتے جائیں گے. جب رزلٹ آئے گا بارگاہ خداوندی میں, روز محشر قیامت میں, تو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو قرآن کے مطالب ہی بالکل غلط سمجھے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
نہ صرف یہ معجزہ ہے، نہ صرف یہ ہدایت ہے، بلکہ شروع سے اس میں بہت سے انفارمیشن کلیئرلی موجود ہے۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، سائنس بعد میں ترقیاں کر رہی ہیں، وہ اور اسکول آف تھاٹ ہے جن کے ساتھ یہ ہوا کہ گلیلیو نے کہا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، گول ہے، تو پھر اسے اینٹی چرچ کہہ کے سزا دی جائے۔ قرآن تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو مہدا، جھولے کی طرح رکھا ہے، شروع سے انڈیکیشن دے رہا ہے۔ علماء اس کی تفسیر میں سمجھاتے ہیں جو مہدا ہے نا، جھولا، یہ انڈیکیشن جو دے رہا ہے، یہ کلیئرلی بتا رہا ہے، اب بچے جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں کہ زمین روٹیشن کر رہا ہے، اور جھولا جو کہا ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر یہ زمین کا اپنی ایکسس پہ اس طرح گردش کرنا نہ ہو تو پھر انسان سٹیبل نہیں ہے، سکون اس کو اسی وجہ سے ہے نا۔ جھولا کیا کرتا ہے بچے کے لیے؟ جب تک جھولا ہل رہا ہے، بچے کو اطمینان ہے، سکون ہے، تو اس کی مثال اسی طرح دی گئی ہے کہ جس طرح زمین گردش کر کے انسان کی زندگی اور زندگی گزارنے کو سکون دیا ہوا ہے، وہ مثال دی جا رہی ہے جھولے کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایمبرائیولوجی کے بارے میں دیکھ لیں، کتنا تفصیل سے بتایا ہے، جھاڑوں پہاڑوں کے بارے میں دیکھ لیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو مشکل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بکس ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل کریں تفسیر امام حسن عسکری، انگلش میں اویلیبل ہے، آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام نے دو شخص تھے، ان دو بچے تھے، ان کے باپ سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو، تم سفر کر کے آئے ہو، تم نے اپنا وطن چھوڑا ہے اس ڈر میں کہ وہاں ایک علوی حکمراں ہے جو اپنی مرضی سے قتل و غارت گیری کر رہا ہے، لیکن میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جب واپس جاؤ گے وہ کمزور ہو جائے گا اور تمہاری جان کو نقصان نہیں ہوگا، اپنے بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو، میں انہیں وہ علوم کی تعلیم دوں گا جو انہیں کامیاب کر دے گی دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ پوری تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ان لوگوں نے نقل کی، اور پھر وہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جو اتنی محنت سے ملی ہے، حق ہے کہ پڑھا جائے، انگلش میں اویلیبل ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، اسی طرح المیزان ہے، انگلش میں اویلیبل ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے کہ قرآن مجید نے نہ صرف یہ سب کچھ کہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی کیا ہے 3 سٹیجز میں۔ پہلے کہا کہ تم قرآن کی مثال لے کے آؤ، سارے جن اور انس تم ایک ہو جاؤ گے تب بھی نہیں لا سکو گے۔ اس کے ساتھ کلیم کے ساتھ فوراً کہہ دیا اپنا سٹیٹمنٹ کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کی نہیں ہے، سارے جن اور انس مل جاؤ، خدا کے علاوہ کسی سے مدد لے لو، نہیں لا پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فردر ریڈیوس کر کے کہا اچھا ایسا کرو کہ 10 سورے لے آؤ، 10 سورے لے آؤ۔ پھر اور ریڈیوس کر کے کہا اچھا ایسا کرو 1 سورہ لے آؤ قرآن کے مقابل، جو اسی طرح کمپریہنسو محکم ہو۔ لوگوں نے کوشش کی لیکن ناکام رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر آ کے انہوں نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ ہرگز بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح 4 لوگ تھے جنہوں نے آپس میں وعدہ کیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں
کہ وہ حاجیوں کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کی تلاوت کا مذاق اڑاتے تھے. تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں 4 حصوں میں قرآن کو ڈیوائڈ کر لیں، ایک ایک حصہ ہم چاروں اس کی انویلڈیٹی میں، اس کے رپلائی میں، اس کو رد کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ہمیں لے کے آنا ہے نا کچھ، ہم لکھ کے لے کے آتے ہیں. 1 سال کا ٹائم ہے، اپنا اپنا چاروں حصے جو ہے وہ لائیں گے، یہی ملتے ہیں خانہ کعبہ میں، اور ہم اپنے چاروں حصوں کو ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر نہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، نہ دین اسلام ہے. سال بھر محنت کر کے آئے، پورا سال گزار دیا، اور آنے کے بعد جب ایک دوسرے سے ملے تو اس نے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک ہی آیت پہ پھنس گیا، میں اس آیت پہ پھنس گیا جہاں سورہ یوسف میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے خفیہ طور سے میٹنگ کی اور پھر اس کے بعد چلے گئے، لیکن ان سے کچھ نہ بن پڑا. یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ. دوسرے نے کہا کہ میں اس آیت پہ پھنس گیا کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے جن اور انس مل کے قرآن کی مثال لے آؤ اور نہیں لا پاؤ گے. رد نہیں بنا سکا اس کی. پھر دوسرے والے نے کہا میں اس آیت پہ پھنس گیا کہ میں تفکر کرتا رہا کہ اس کا جواب کیا بناؤں کہ تم 10 سورے لے آؤ قرآن کے مقابل میں. آخر والے نے کہا بس میں بھی اسی طرح اس آیت پہ پھنس گیا جس میں کہا گیا کہ 1 سورہ لے آؤ. تو جب وہ اس بات پہ عاجز ہو گئے نا، اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اور جب اس سے رجوع کرتے ہیں اسی طرح جس کے پاس علم کتاب موجود ہو، پھر ڈائریکشن درست ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ قرآن کے علوم امام ان کو سکھانے لگے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح رسول نے کہا ہے کہ دونوں چاہیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک کو فراموش کر دیں. اور یہ جو دونوں چاہیے، اس کی مثال تاریخ اسلام میں بھی ہر جگہ ہے، تعلیمات اہل بیت میں بھی ہر جگہ ہے، واقعہ کربلا میں بھی ہر جگہ ہے. عزیزان ایمان، قرآن مجید کو یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج میرا سوکر کا میچ بھی نہیں ہے، تب اس کو سوچوں گا. ذرا سوچیں کہ شب عاشور بھوک و پیاس کے باوجود جب خیموں میں دیکھا گیا تو تلاوت قرآن چل رہی تھی. یہ نہیں سوچا کہ ہم پیاسے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے ایگزامز ہیں تو میں کچھ آیتیں قرآن کی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو میموری شارپ ہوگی، ایگزامز میں سکسس ملے گا. بس یہ چھوٹی سی نیت اور اٹیمپٹ کی ضرورت ہے. اور اگر اس موٹیویشن کے لیے چاہیے تو میدان کربلا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن بھی ہے اور قرآن ناطق کے 2 چھوٹے چھوٹے پارے بھی ہیں. ایک چھوٹا پارا وہ ہے جسے حسین نے بلند کیا تھا. رسول کے 2 لخت جگر ہیں نا، ایک حسین کا لخت جگر ہے قرآن کا سپارہ جسے حسین نے بلند کیا، اور ایک حسن کا لخت جگر ہے جسے حسین نے ابا میں جمع کیا. ارباب اعزاز، جب شب عاشور امام حسین نے اتمام حجت کیا نا، یقیناً تسبیح و تحلیل ہو رہی تھی، تلاوت قرآن ہو رہی تھی، اس کے باوجود امام نے بلا کے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو میں چراغ بند کر دیتا ہوں اگر تمہیں شرم آ رہی ہو، اور اپنے بیعت اٹھا لیتا ہوں. جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اگر روشنی سے شرم آ رہی ہے
لیکن وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا یا ابا عبداللہ اگر ہمیں 70 مرتبہ 100 مرتبہ زندگی دی جائے، ہر بار موت آ جائے، اس زندگی کو آپ پر سے قربان کریں گے۔ امام حسین نے فہرست شہداء سنائی، فہرست شہداء سنائی نا، قاسم نے اپنا نام نہیں سنا تو امام حسین سے پوچھا چچا جان کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے جواب دینے کے بجائے قاسم سے سوال کیا، میرے لال قاسم موت تو کیسا پاتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا، چچا جان احلم من العسل، شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ پتا چلا کہ حجت خدا امام زمانہ کی سامنے موت آ جائے اس کے دفاع میں تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور یہ قاسم نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ جب قاسم نے یہ جواب دیا نا تو حسین نے کہا بڑی حسرت سے، میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، علی اصغر کا بھی ہے۔ جب یہ سنا نا ہاشمی جوان تھا، بے چین ہو گیا، چچا جان کیا اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین نے کہا میرے لال نہیں، میں اس قرآن کے سپارے کو سوال آپ کے لیے لے کے جاؤں گا، تیر چلایا جائے گا۔ اور اسی قربانی کا، اسی وعدے کا دن تھا روز عاشور۔ ایک کے بعد ایک میدان میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ قاسم بار بار امام کے پاس جاتے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے۔ آخر میں قاسم کو وہ تعویذ یاد آیا، وہ امام حسن کا خط یاد آیا، امام حسین کو دیا جس میں لکھا تھا میرے بھائی کربلا میں نہیں رہوں گا، میرے بچے کو میدان میں جانے کی اجازت دینا۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا۔ ارباب اعزاء جب امام حسین نے قاسم کو رخصت کیا ہے نا تو اس کی روایتیں ہیں فَبُكَاءً بُكَاءً شَدِيدًا، شدید گریہ کیا امام حسین نے، قاسم کو سینے سے لگایا، گریہ کیا شدید۔ کیوں؟ کیونکہ حسن کی نشانی ہے۔ ارے وہ میرا بھائی جس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ قاسم مہین سے پیراہن میں رخصت ہوئے، میدان میں آئے۔ ارباب اعزاء قاسم کی جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں عباس کے شاگرد ہیں، کیوں نہ ہو، عباس کے فنون جنگ سکھائے جو ہوئے ہیں اس کی ترجمانی تو کرنی تھی نا۔ اب جو قاسم میدان میں آئے ایک ایک کو آواز دیتے، نامی گرامی پہلوان آتے واصل جہنم کرتے۔ ازرق شامی اس کے بیٹے آئے، ان کو واصل جہنم کیا، خود اس کو واصل جہنم کیا۔ تو اب لوگ بہادر سے بہادر ڈر کے قاسم کے مقابلے پہ نہیں آنے لگے۔ تو قاسم نے سوچا میں لشکر پہ حملہ کروں گا، اور نہ صرف حملہ کروں بلکہ عمر سعد کے خیمے تک جاؤں، خود اسے للکار کے ختم کر دوں۔ حسن کا لال ہے، یاد ہے نا جنگ جمل جہاں حسن نے ایک حملہ کیا تھا اور اونٹ کے پیروں کو کاٹ دیا تھا، اسی طرح حسن کے لال نے حملہ کیا، فوجوں کو چیرتا ہوا عمر سعد کے خیمے تک پہنچا۔ عمر سعد کے خیمے کی تناب کو کاٹ کے آواز دی کہ اے عمر سعد تو فرزند زہرا کو قتل کرنا چاہتا ہے، اگر ہمت ہے تو میرے مقابلے پہ آئے۔ عمر سعد تو بھاگ کھڑا ہوا اور آواز دی حسن کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب جو قاسم نے گھوڑے کی باغ پھرائی نا تو جو فوجیں چیر کے آئے تھے تحت نظر فوجیں ہی فوجیں تھی، کہاں تک تلوار چلاتے اور تارک کی دیکھ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو۔ ایسی دیکھ لگی قاسم کی کمر ٹوٹ گئی، گھوڑے سے زمین پہ آئے، کہا چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین و حضرت عباس تیزی سے چلے۔ اب جو لشکر درمیان میں حائل تھا، بیچ میں فوجیں تھیں، حسین و عباس کو قاسم تک پہنچنا تھا۔ فوجوں نے دیکھا عباس و حسین آ رہے ہیں، فوجیں بھاگنے لگی۔ ارے
ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم زمین کربلا پہ دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے آواز دیتے رہے، چچا جان العجل، چچا جان جلدی آئیے، ارے پاگل سے خون رن کی زمین لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال۔ جب امام حسین پہنچے نا تو امام حسین نے اپنی ابا کا دامن بچھایا، اپنے سر کو جھکا کے کہا، حیف ہے میرے لال قاسم، تم مدد کے لیے پکارتے رہے مگر چچا اس وقت پہنچا ہے جب تمہارا لاشا پامال ہو گیا۔ ارباب اعزاز، امام حسین کے لیے بس آخری جملہ و زحمت تمام ہے، امام حسین کے لیے بڑا سخت لمحہ تھا، جس کو بھی میدان سے لے کے آئے ہیں نا لاشا اٹھا کے لائے ہیں، ارے قاسم کو جب لے کے آئے ہیں نا ابا بچھائی ہے، ٹکڑوں کو جمع کیا ہے اور پوٹلی بنا کے، ارے قاسم کو اس طرح حسین لے کے آ رہے ہیں، ارے قرآن کے سپارے، کہیں قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کہیں علی اصغر کا گلا چھیدا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بہترین دعا کا وقت وہ ہے کہ جب مصائب کربلا پہ آنسو بہائے جائیں، بہترین دعا وہ ہے جو زمانے کے امام کے لیے کی جائے۔ پروردگارا، مصائب سید الشہداء کا واسطہ، بار الہ امام حسین کی غربت کا واسطہ، ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا امام کے ہم و غم کو برطرف فرما، امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما، بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارا ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، اس ذکر خلیل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہیں بخش دیا ہے جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگارا تمام حاضرین، تمام مومنین کے دلی ہوائج و مقاصد کو برلا، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، عزاداری اور عزاداروں کا تحفظ فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، بار الہ تمام مومنین کو، تمام حاضرین کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگارا جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اپنے مولا کے ناصروں غلاموں میں شمار فرما۔ 5 مرتبہ آئے شریف اما یجیب پڑھ کے تمام مومنین جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ بار الہ اس آیت کے واسطے سے تمام حاضرین، تمام مومنین اور جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس گھر پہ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، مولا کے ناصروں غلاموں میں شمار، ماتم حسین یا حسین۔ Hey.
حسین حسین لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ظریفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچی ابھی نکالی ہے، انتہا دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا تھا اپنے بیٹوں پر، میں نے روتے اسے نہیں دیکھا، ہے مگر اب یہ لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، رو کے رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر، تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیج پہ پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، کیسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آئی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آئی ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا
امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا گن میں جلی جس کی ابا گن میں جلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المصطفى السلام عليك يا أبا عبد الله السعيد على رشد المعصومين من ذريته علي بن الحسين ومحمد بن علي وجابر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن حسن رضي الله تعالى فرجه وصحبه تعالى ظهورك ورحمة الله